अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। बात करेंगे आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट पर, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी पर। हमने लाजमी तौर पे इसलिए बार बार हॉकी को डिस्कस किया क्योंकि कौमी खेल का जो एक वक़ार हुआ करता था, आज जिस पस्ती की जानिब तेज़ी से गामज़न है वो सब दिखाई दे रहा है। आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच एशियन गेम्स का जकार्ता के मकाम पर पाकिस्तान हॉकी टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 2-1 से हारकर मेडल से महरूम हो गई। हॉकी टीम जो 4 मरतबा की वर्ल्ड चैम्पियन, 3 मरतबा की ओलंपिक्स चैम्पियन, 3 मरतबा की चैम्पियंस ट्रॉफी चैम्पियन, एशियन गेम्स 8 टाइटल पाकिस्तान जीत चुका है और अब मेडल से भी महरूम हो गया। तो बगैर मेडल के कौमी हॉकी टीम वापस आएगी। बैक टू दी बिजनेस, क्रिकेट पर वापस आते हैं। आज पाकिस्तान की 18 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया जो 3 से 10 सितंबर तक तरबियती कैंप में हिस्सा लेंगे जो एशिया कप के लिए लग रहे हैं। अम्माद वसीम जो खेल रहे थे कैरेबियन प्रीमियर लीग में, उनको कॉल किया गया। हफीज़ भी उन 18 प्रोबेबल्स में शामिल हैं, लेकिन वहाब रियाज जगह नहीं बना सके। फर्स्ट क्लास सीज़न का भी आज आगाज़ हो गया और कामरान अकमल आज जिस तरीके से बुझे बुझे दिखाई दिए, उन्होंने ये बात भी कही कि क्या मैं अपने आप को बैट से मारूं या फिर जो है मैं अपना किट बैग जला दूं। खासे परेशान दिखाई दिए। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं तो एक यंगस्टर रुहेल नज़ीर ने आज जिस तरीके का आगाज़ किया, इस्लामाबाद के लिए डेब्यू किया था डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पर और अगेंस्ट हबीब बैंक तगड़ी बॉलिंग थी। उमर गुल समेत कई सारे बॉलर्स खेल रहे थे। 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे सिर्फ 6 रन पर, वहाँ सेंचुरी स्कोर की रुहेल नज़ीर ने और अपनी टीम को 329 रन तक पहुँचा दिया 9 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छा डेब्यू। हम यंगस्टर्स की ज़रूर बात करते हैं क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है। विराट कोहली नहीं होंगे एशिया कप में, एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या विराट कोहली डर गए मोहम्मद आमिर से? जिस तरह मोहम्मद आमिर ने अब तक उनको तंग किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय टीम जो फाइनल हारी थी चैंपियंस ट्रॉफी का, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस सेविंग में लग गई है? कहीं अगर खुदा ना खास्ता फिर दोबारा से लूज़ कर गया, इंशाल्लाह लूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद ये तो होगा ना कि विराट कोहली नहीं थे, इस वजह से हम मैच हार गए। जवाब बना रहे हैं शायद वो, अगर हम बात करें। आज मिकी आर्थर की भी हंगामी लैंडिंग हुई LCCA ग्राउंड पर और अचानक पहुंच गए थे कौमी टीम के हेड कोच और उन्होंने वहां जाने के बाद मिसबाह उल हक से 15 मिनट तफसीली तबादला ख्याल किया जो उस वक्त मैच खेल रहे थे वहाँ पर। कई सारी खबरें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अगर बात करते हैं हम लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, अगर सिर्फ इतना ही मैं कह देता हूं तो पूरी दुनिया उनको पहचान जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक सेंचुरियां, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस उनकी रही है, एक तगड़ा ओपनिंग बैट्समैन। अगर सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां अंजाम दी तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट की। अगर हेड कोच की मैं बात करता हूं तो शायद इनसे कामयाब कोई हेड कोच इस मुल्क का नहीं आया। मुख्तसर सा सीजन था लेकिन कोई सीरीज ऐसी नहीं थी कि वो लूज़ करके आए हों। मोहसिन हसन खान साहब, ग्रेट मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ आज शो का ऐसा, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपकी आदत थी कि ऑल आउट जाते हैं आप, अगर जब बात करते हैं सच्चाई से तो आज ऑल आउट में आ पाए। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं शो की जान 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई, मैं क्रिकेट पर तो आता हूँ लेकिन नई हुकूमतें क्या कुछ ऐसा नया करें कि हम कुछ ना कुछ तो कोई ढंग का करने में कामयाब हो जाएं। जो कोशिशें हो रही हैं वो अजीब ही सिमत में जा रही हैं, कोई रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा हॉकी का। अगर हम बात करते हैं, आपने हॉकी टॉप क्लास खेली थी जिस वक्त आप कॉलेज में थे, टेनिस के आप चैंपियन होते थे, तो एक दर्द हॉकी का तो अंदर होगा। बिल्कुल है जी। और मैं आपको बताऊं, जो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ मिड 80s या 90s की, तो उस वक्त हमारी हॉकी की टीम भी कमाल की टीम थी। हमारी टीम भी क्रिकेट भी कमाल की जारी थी। उस वक्त इमरान खान कैप्टन हो गए थे, जावेद और साथ ज़हीर भाई, हम लोग सब, कादिर, बड़ी ज़बरदस्त हमारी टीम थी, मुदस्सिर एंड कितने मैं नाम और लूँ। इधर हॉकी की टीम भी दूसरी तरफ इतने ही खिलाड़ियों को जानते थे जितने क्रिकेटर्स को जानते थे उस जमाने में, और हम लोगों की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी बिकॉज हमारी हॉकी भी बहुत पीक पे जा रही थी, हमारी क्रिकेट भी जा रही थी। पीपल लाइक समीउल्लाह साहब भाई, शहनाज शेख, कलीमुल्ला और इस्लाम भाई, अनीफ खान, मैं उनकी भी एक कितने नाम ले सकता हूँ और आगे किसी का नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सब जानते हैं हमारे हॉकी के क्रिकेट के स्टार्स को। आज कितने खिलाड़ियों को जानते हैं आप हॉकी के? आज मुझे अफसोस के साथ कहूँगा कि नहीं जानता। ज़्यादातर लड़कों को देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, नसीम राजपूत। और मैं ये जो बात कहना चाह रहा था कि उस वक्त हम लोग
آپس میں ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کرتے تھے, ایک دوسرے سے سلام دعا بھی تھی, یہ نہیں کہ روز کا ملنا جلنا تھا, لیکن ہم لوگ اس لیے بھی سپورٹ کرتے تھے, ایک تو ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے. اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا جو میں آپ نے کہی اپنے انٹروڈکشن میں, بہت زبردست آپ نے انٹروڈکشن دیا کہ ہم میڈل سے محروم رہے. دیکھیے کتنا برا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم میڈل کے لیے ترس رہے ہیں. گولڈ میڈل کو تو چھوڑ دیں آپ, ہم کہاں وہ دن تھے کہ ہم گولڈ میڈل کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے. حسین بھائی ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو لاسٹ ٹائم ہم اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے, جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اگر یہاں ایشین گیمز جیتتے تو ہم اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرتے. ورلڈ کپ کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کر سکے. مقصد ہے ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا, ایک ہمارا جو ایک دبدبہ تھا ساری دنیا کی ہاکی پر, ختم ہو کے رہ گیا. دیکھیے اس کی جو بیسک وجہ مجھے نظر آتی ہے, کرکٹ میں بھی نقصان پہنچا کافی, ہاکی میں بھی پہنچا. ہم اسکواش میں کہاں پہ تھے, ہم دنیا کے ٹاپ پہ تھے. ہم دوسرے گیمز میں بھی ہم اوپر آ رہے تھے, ٹینس کی طرف, ٹینس میں, بیڈمنٹن میں, ایتھلیٹکس, سوئمنگ, یہ ساری چیزیں. تو اور یہ جو دنیا بھر میں کھیل ہوتے ہیں, میں اپنے کالج سے 7 گیمز کو ریپرزینٹ کرتا تھا, اور اس زمانے میں اسکول اور کالج کا اسٹینڈرڈ اتنا زبردست ہوتا تھا نسیم کہ یقین کیجئے کہ اس میں ٹیسٹ اسٹینڈرڈ کے لوگ کھیلتے تھے, ٹیسٹ امپائرز کھڑے ہوتے تھے. اور ہاکی میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ جو اولمپئنز تھے, بہت سے ہاکی کالج سے سلیکٹ ہو کے اولمپئنز بنے ہوئے تھے. بات جو مجھے فرق نظر آئی, صرف یہ نظر آئی کہ ایک تو جو ایک نیشنلزم ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کو کس نے بنانا ہے. لوگ یہاں پہ کچھ آئے جو اپنے پرسنل بینیفٹس اٹھانے شروع ہو گئے, ذاتی مفادات پہ چلے گئے. انہوں نے کھیل کو نمبر 2 پہ رکھا, پیسے کو کمانے میں نمبر 1 پہ کر دیا. ہاکی میں پہلے ہی پیسہ نہیں تھا, کرکٹ میں تو چلیے پیسہ رہا, اور پھر اور نہیں پروفیشنل گیم تھا. حالانکہ ہاکی میں پیسہ زیادہ ہونا چاہیے تھا, اور اب بھی زیادہ ہونا چاہیے, جو کہ ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اور اب کرے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دوست آ گئے اس وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. نہیں, میرا دوست نہیں, بلکہ وہ ایک سپورٹس مین آ گیا ہے. دیکھیے جس کو سپورٹس کی سمجھ ہے, اور جو سمجھتا ہے کہ پاکستان, اور میں یہ نہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں پاکستانی ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم دنیا بھر میں جو ہم ٹور کرتے تھے, عمران اور ہم نو ڈاؤٹ بہت کلوز بھائیوں کی طرح ہو گئے تھے. اس کا تو پیک پیریڈ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے نا, وہ دوستی علیحدہ تھی. وہ آپ لوگوں کی ذرا نوازش اور منہ کی جو دوستی تھی وہ علیحدہ تھی. نہیں, وہ تھی ہماری دوستی کافی ہو گئی تھی, لیکن فیلڈ کے باہر, فیلڈ پہ نہیں. فیلڈ پہ وہ کسی کا دوست نہیں تھا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس میں سب سے اچھی بات کیا تھی, نہ کوئی بھائی تھا اس کا, نہ کوئی دوست تھا. فیلڈ کے اوپر میرٹ کے اوپر کام تھا. جو حقدار ہے اس کا حق ملتا تھا, جو پرفارم کرتا تھا وہ کھیلتا تھا. تو بہرحال ہاکی میں بھی اس زمانے میں یہ چیز تھی کہ آپ کو پرفارمنس ملتے. اب جیسے میں نے 4-5 ہاکی کے نام لیے, میں 8-10 نام اور لے سکتا ہوں کہ ہاکی کی ٹیم میں ہمارے 11 میں سے 10 سٹارز ہوتے تھے. کرکٹ کی ٹیم میں ہمارے میں 11 میں سے 9 یا 10 سپر سٹار ہوتے تھے, اور سٹار ہوتے تھے. کیوں؟ فیسلٹیز اس سے کم تھیں. سب سے بڑی بات تھی نسیم راجپوت, نیشنلزم بہت تھا. That's very important. And I tell you what, کہ ہم مجھے یاد ہے اچھی طرح ساجد کہ ہم لوگ جب کھیلا کرتے تھے ہم بولتے تھے یار پاکستان کے لیے اگر جان بھی دینا پڑی تو ہم تیار ہیں. ہم اس جذبے کے ساتھ کھیلتے تھے. اب میں کیا دیکھتا ہوں, پیسہ اوپر آ گیا ہے, کھیل پیچھے چلا گیا ہے. بچوں کو تو ہاکی والوں کو پیسہ نہیں مل رہا. کبھی کہتے ہیں کہ ہم بلیک ریبن باندھ کے کھیلیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کریں گے کسی ایونٹ کا. یہاں پہنچ گئی ہاکی. مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا ایشیا کپ پہ جانے سے پہلے, جو لڑکے بیچارے رو رہے تھے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے, ہم وہ بلیک پٹیاں باندھ کے کھیلیں گے اگر ہم گئے تو. اور کچھ لوگوں نے, اور دیکھیے جس کو ریئلائز کرنا چاہیے ہاکی فیڈریشن کو کہ یہ پلیئرز ہیں جن کی روزی روٹی یہی ہے. ٹھیک ہے لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں, کوئی کسٹم میں کرتا ہے, کوئی ادھر کرتا ہے, کوئی دوسری زمانے میں جتنے لوگوں کا آپ نے نام لیا آج وہ سب کروڑ پتی ہیں. ان کی جو جابز لگی تھی کیونکہ پرفارم کر رہے تھے. آج پرفارمنس سامنے نہیں آ رہی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس پہ صرف یہ بات کہتا جاؤں, آپ نے بالکل صحیح بات کی نسیم راجپوت, پرفارمنس کاؤنٹس اے لاٹ. اگر پرفارمنس آپ کی ہوتی جاتی ہے تو ہر چیز وہ کرتی ہے, لیکن پرفارمنس کے جب تک آپ کو لیٹس سے کہ یہاں ایک اچھا سا اسٹوڈیو آپ کو پرووائڈ نہیں کیا جائے گا تو آپ کو پروگرام کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. اب اس کے بعد آپ گلا کر سکتے ہیں ہم نسیم راجپوت سے کہ بھئی آپ نے پروگرام اچھا نہیں کیا, ہر چیز آپ کے پاس تھی, تو آپ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کریں, اس کے بعد پرفارمنس مانگیں. بالکل, انفراسٹرکچر بہت امپورٹنٹ. صاحب 2 لفظوں میں کیا کہیں گے, مجھے ایک بریک لینا ہے جلدی سے, کہ ہاکی ٹیم کا کیا کریں؟
देखिए हॉकी का फ्यूचर बहुत ब्राइट तो नहीं कहूँगा, और ब्लू ऑस्ट्रेलिया पे फिटनेस ही नहीं है इन खिलाड़ियों की। 4 क्वार्टर खेलने वाले, हमेशा मैं एक बात करता हूँ 2 क्वार्टर पे खेलने की इनकी फिटनेस है। और जिस तरह की कारकर्दगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह मोहसिन भाई और आप बात कर रहे थे, बहुत दुख होता है, कौमी खेल है हॉकी, और उस तरह की कारकर्दगी खिलाड़ियों की नहीं, मैनेजमेंट की भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हॉकी पे दिल दुखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस अब पाकिस्तान की हो गई, अफसोस होता है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ आ गए। लेकिन क्रिकेट में हम लड़ते रहे और लड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि जे और वीरो की जो दोस्ती थी, इम्मी और मुंह की, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। क्रिकेट पर बात करते हैं। हॉकी का अफसोस हम कर चुके हैं और कब तक अफसोस करेंगे ये भी नहीं पता, आगे कितने वक्त तक अफसोस करना पड़े। जो इस वक्त टैलेंट हमारे पास आ रहा है, क्रिकेट का अच्छा टैलेंट हमें दिखाई दे रहा है, और उन टैलेंटेड 18 खिलाड़ियों का आज ऐलान भी किया गया। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। मोहसिन साहब से कुछ थोड़ी सी आते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं। मोहसिन साहब, मोह आपको कहते थे मोह, और आप इम्मी कहते थे इमरान को, और उस वक्त आप दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, दोस्ती भी आपकी मेरे ख्याल है दूसरों से बहुत ज़्यादा थी। बनी गाला में मुझे हर खिलाड़ी दिखाई दिया, कोई ऐसा नहीं था कि जो नहीं पहुंचा हो वहाँ पर। कोई ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से फ़्लाइट लेकर भी आ गए थे, नहीं गए तो आप नहीं गए। और मुझे याद है, आप मेरे साथ जितने शोज़ में माजी में बैठते रहे, आप बहुत ज़्यादा कि आने वाला वक्त इमरान का होगा और देखना पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, आप बात करते थे। आप ही दिखाई नहीं दिए वहाँ पे। नहीं, देखिए बनी गाला जहाँ तक जाने की बात थी, जो लोग गए, मैं इमरान के साथ था। इम्मी और जो मोह आपने कहा, इमरान का निकनेम इम्मी पड़ गया था, मेरा नाम मोह पड़ गया था, जैसे ज़हीर भाई का नाम जेड पड़ गया था, जावेद मियादाद का भी मम एंड डैड पड़ गया था, मम एंड डैड सबके, कादिर का भी, सबके निकनेम, हाँ, मुदस्सिर का मोहद, और सब सरफराज नवाज का बिग सैफ। तो ये जब एक तरह से फैमिली बन गई थी, तो शॉर्ट नेम निक नेम पड़ ही जाते हैं। आपको क्यों नहीं बुलाया इमरान ने? नहीं, मैं आपको वज़ीर आज़म साहब ने आपको नहीं बुलाया? नहीं, मैं उस पर ये आ रहा था कि एक बात कहते हुए कि एक तो हमारी मेंटल एटीट्यूड थोड़ा मिल गया था, इसलिए हम थोड़ा सा क्लोज हो गए थे खेलते वक्त। बनी गाला की जो आपने बात कही, देखिए मैं जितने भी कराची में जलसे हुए, मैं इमरान के साथ खड़ा मौजूद थे आप, बिल्कुल। और जो पहले जलसे में मैं गया, आप यकीन कीजिए कि मैंने उसको कहा, वो मुझे देख के उसको झटका भी लगा। जब पहला जलसा, काफ़ी जब दुश्वारियाँ काफ़ी थी, तो मैंने उसको कहा, देखो इमरान, मैं यहाँ तुम्हारी दोस्ती में नहीं आया, मैं आया हूँ इमी के जिस मिशन पे तुम निकले हो, कि तुमने पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करनी है, तुमने यहाँ मेरिट लेके आना है, तुम हकदार को उसका हक दिलाओगे, करप्शन का खात्मा कराओगे। बिकॉज करप्शन ने नसीर राजपूत हमारे मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अल्लाह की रहमत हो गई कि अब चेंज आई है इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान कोई फरिश्ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस मिशन पे वो आया है, वो ये आया है, उसमें एक नेक नियति नज़र आती है कि भाई मैंने बुराइयों को ख़त्म करना है। और नसीम राजपूत जितनी मैंने ज़िंदगी गुजारी है, अब उम्र भी काफ़ी हो गई है, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब भी आप कोई काम नेक नियति से करें, ईमानदारी से करें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करें, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करता है, रास्ते बनते हैं। नहीं तो आपको देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कितने लोग कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और मैं आपके साथ जब दूसरे चैनल पे प्रोग्राम कभी करता था, तो मैं आप कहता कि देखिए ये चेंज आएगी और इंशाअल्लाह बेहतरी के लिए आएगी। और मैं, आप हुए, साजिद हुआ, मैं हुआ, ये जितने हमारा यहाँ बैठा हुआ क्रू, या जितने भी लोग हैं, जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हर इंसान परेशान था करप्शन से। मैं नहीं कह रहा हूँ कौन आए कौन नहीं आए, किसकी वजह से क्या हो, अल्लाह ताला वसीले पैदा करता है। और पाकिस्तान के ऊपर एक रहमत है अल्लाह ताला की कि किसी ना किसी तरह से बेहतरी आती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ, एक बात में और मैं बिलीव करता हूँ नसीर राजपूत से, कि मैं आवाम से कहूँ कि जी सब साथ दें उसका, नहीं, ये इस तरह से मत साथ दें कि वो काम, इस तरह से साथ दें कि पाकिस्तान को कामयाब करना है। ठीक है, इमरान खान को नो डाउट कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है। हमें पाकिस्तान को कामयाब करना है। कराची से लेके खैबर तक जितने भी लोग हैं, वो मुझे उम्मीद है कि कोई खुद ब खुद तकलीफ़ें नहीं खड़ी करेंगे, हर्डल्स नहीं खड़ी करेंगे जिसमें तरक्की या कामयाबी में रुकावट आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा, सब मिलजुल के वो करेंगे। और स्पोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो स्पोर्ट्समैन आदमी है, हर स्पोर्ट्स को देखेगा। बनी गाला में नहीं गया,
जिस ज़माने में उसने जैसी वो गया ओत उठाया तो नसीम राजपूत वो आदमी बुरी तरह गवर्नमेंट तश्कील देने में लगा हुआ था। दिन रात जो मुझे खबर मिलती थी नहीं, 1 घंटा मुलाकात की थी उन्होंने 1992 की टीम के साथ। 92 की टीम के साथ उन्होंने बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था मैंने। हालांकि देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं उस वक्त इमरान के साथ खड़ा था जिस वक्त इमरान स्ट्रगल कर रहा था। जब केक बन गया मैंने कहा अब केक खाएं ये लोग आराम से। हमने केक तैयार, हमेशा केक खाने का मौका क्यों दे देते हैं? पहले भी ऐसा हुआ कि आपकी इतनी परफॉर्मेंस थी बहैसियत चीफ सेलेक्टर, बहैसियत कोच, उसके बाद आपने केक खाने का मौका दे दिया। नसीम राजपूत अपने ज़मीर की बात होती है, इसलिए कि देखिए मेरा मकसद जो आज भी ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के जो बात कर रहा हूँ, हमारा पाकिस्तान संवरे, हमारा पाकिस्तान फ्लरिश करे, तरक्की करे, कामयाबी करे। मुझे नहीं मतलब कि क्या किसका, खुदा न खास्ता मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन मेरी क्रिकेट या मेरा पाकिस्तान या मेरे दूसरे शोबे तरक्की करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई, आपकी नेशनलिज्म बहुत अलग, लेकिन मोहसिन हसन खान साहब का, साजिद खान साहब जो रोल रहा एज ए कोच, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिस जगह गए वहाँ से जीत कर आए। एक सीरीज़ ओडीआई टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड को जिस तरीके से हमने हराई थी, वाइट वॉश किया था, देन एक ओडीआई सीरीज़ हारने पर ज़का अशरफ साहब ने इनको चेंज कर दिया। समझ में नहीं आया कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ। नसीम भाई क्या सुनना चाह रहे हैं? सच, हक, यकीनी तौर पर आप सच ही बोलते हैं, मुझे तो यहाँ मोहसिन खान साहब एशियन के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में 200 रन बनाए और दुनिया के वाहिद कोच थे जिन्होंने इंग्लैंड वर्ल्ड क्लास टीम थी, इंग्लैंड को नंबर 1 टीम 3-0 हराए। साबिक कप्तान जो कमेंट्री करते हैं, बड़ा दुख से कहना पड़ेगा, ओडीआई में जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आज मोहसिन खान की रिस्पेक्ट क्यों है? सच्चा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, जब खेलते थे ऑन मारते थे, आउट भी होते थे, 200 रन बनाते थे। और जो आपने अपने इंट्रो में बात की, ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक हाँ, ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे लोग, सीखते सीने पे गेंद खाते थे। जब अपनी सिलेक्टर आए, बेइंतहा टीम बहुत अच्छी सिलेक्ट की, बहुत अलग टीम उन्होंने सिलेक्ट की। उसके बाद ये नहीं हो रही है, जी 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 साजिद भाई आप बात ये हो रही है, बहुत अलग टीम सिलेक्ट की। जब लोगों ने ये देखा मोहसिन खान इसमें भी कामयाब है, इसमें भी कामयाब है, तो उन्होंने बारीक काम करने की कोशिश की। खुदा जानता है मोहसिन खान ने टीम को ओडीआई में उस तरह करने की कोशिश की, मगर कुछ हक और सच की बात करूंगा, साबिक कप्तान ने जो रोल प्ले किया था ना, वो अच्छा नहीं किया था। अल्लाह ताला उसकी मुंह को उसको खानी पड़ेगी। हाँ, ये वाली चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं कि समझ में नहीं आई। लेकिन साजिद की एक बात में ऐड कर दूं, फिर आप साजिद की तरफ चले जाइएगा। अभी जो साजिद ने एक बात की, किसी ने रोल प्ले किया था, मैं आपको बताऊं, ज़का अशरफ साहब से मेरी बात हुई थी। नसीम राजपूत, बिलीव मी नॉट, ही वॉज मिसगाइडेड। मिसगाइड किस तरह से? मैंने 2 चीज़ें कही थी। जो कुछ लोगों के पर्सनल मुफादात हैं, मैं उन छोटे लोगों का नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया कमीशन लेने की वजह से, ये करने की वजह से। मैंने कहा था 2 चीज़ें पाकिस्तान की। कमीशन कैसा मोहसिन? कमीशन लेते थे ना, जो बाहर से कोचेज वगैरह करते थे। अब देखिए, अब बात हो रही है कमीशन। नसीम राजपूत नहीं, मैं वैसे ही हाँ, हम तो आपसे सीखते हैं, पूछ रहा तो आपसे सीखते हैं। आपको पता है 2 चीज़ें मैंने कही थी, जिसके ऊपर एजाज भट्टी साहब ने, जब मुझे चेयरमैन थे, मुझे चीफ सेलेक्टर पहले बनाया था, मैंने कहा सर 2 चीज़ें नहीं होने दूंगा, सिफारिशी नहीं खिलाऊंगा, और टीम में तौबा नाउजुबिल्लाह ये जो जुआ हुआ है ना, ये नहीं होने दूंगा एट एनी कॉस्ट। कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, उन्होंने चेयरमैन को मिसगाइड किया। ओके, ये तो ये प्रॉब्लम है, ये तो ये प्रॉब्लम है, ये नहीं करते। उस वक्त टीम स्पिरिट हमारी ये थी कि जितने भी लड़कों से आप बात करने बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये वजह थी कि सिफारिशी नहीं खिलाऊंगा और टीम में खुदा न खास्ता कोई गलत बात नहीं होने दूंगा। क्यों? कि जिससे पाकिस्तान के नाम को, इज्जत को ठेस पहुंचे। इस वजह से ये एक मुहिम चलाई गई। वो जो 2-3 साजिद जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा किया आपने? देखिए, सबको पता है, और यकीनी तौर पर जो देखिए जो कारकर्दगी मोहसिन भाई ने यूनुस खान से, मिसबा से
جو اس ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم کو ہرانا کوئی مذاق بات نہیں. 3-0 ٹیسٹ میچ, اور کیا وہ اور پھنسا کس ہوا میچ طرح ہے وہاں پر جیل, تھا. آپ جیل کی بات کریں نا, اس دور میں ٹیم جیل تھی, آج سرفراز نے اس ٹیم کو جیل کیا ہے. یہ ہے فرق. سچے پاکستانی لوگوں کو یہ ہوتا ہے جو ملک سے پیار کرتے ہیں اور اپنے کھلاڑیوں کو کارکردگی لینا جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کرکٹ جس طرح کہاں کھیلی پہ ہے. ذمہ داری محسن صاحب جہاں گئے وہاں پہ پرفارم کر کے آئے. محسن صاحب کی پرفارمنس اگر ہم دیکھتے ہیں ساجد صاحب, جس شعبے میں گئے, ایز اے کرکٹر آؤٹ اسٹینڈنگ, ایز اے چیف سلیکٹر آؤٹ اسٹینڈنگ, ایز اے کوچ آؤٹ اسٹینڈنگ, آپ ابھی کہاں یوٹیلائز کریں؟ کیونکہ ابھی بھی دکھنے میں جو ہے جتنے عمران خان فٹ اور انرجیٹک دکھائی دے رہے ہیں پرائم منسٹر, ایسے محسن بھائی بھی ماشاءاللہ. دیکھیں نسیم, بہت پیاری بات آپ نے کی, اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی محسن بھائی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. جو ہماری آئی سی سی میں جو یہ لابی نہیں ہے نا, اور جو ہم انٹرنیشنل کرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں محسن خان صاحب کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل بنانا چاہیے, جو آپ کی پی آر ہو, جو پورے ورلڈ میں کرکٹ کھیلے ہوئے. اور میرے خیال میں 60 کے قریب محسن بھائی نے ٹیسٹ میچ کھیلنا, اس دور میں جب ٹیسٹ میچ ہی نہیں ہوتے تھے, اور ون ڈے کھیلنا, بہترین کارکردگی. اور یقینی طور پر جس طرح عمران بھائی کے لیے محسن بھائی نے بات کی, عمران خان صاحب کو بھی یہ چیز پتا ہے کون فرسٹ ڈے سے ان کا سینسیئر ہے. جب گلشن میں عمران بھائی نے جلسہ کیا, اور یقینی طور پر میں امریکہ میں تھا, اور مجھے جب انہوں نے بولا یہ محسن خان بیٹھے میں جو میرے ساتھ کراچی میں کرکٹ کھیلتے تھے, آپ وہ نیشنل اسٹیڈیم کا انہوں نے ذکر کیا, تو دیکھیں اس وقت میرے خیال میں تحریک انصاف کا سب سے زیادہ گلشن میں لوگ تھے. جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں, اتنے لوگ تھے. اور جو بات محسن بھائی کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہوتی ہے دل سے محبت, اور دوستیاں وہاں نبھائی جاتی تھی, دوست کو ضرورت ہوتی ہے. مگر محسن بھائی کبھی پوسٹوں کے پیچھے نہیں بھاگے. جنرل توقیر شاہ کی بات کروں کیا, اور بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی کوشش کی ان کو آفر دینے کی, مگر انہوں نے اصولوں پہ سودے بازی کی. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ان کو بولتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ, انہوں نے کہا بیٹھ کے جاب نہیں کروں گا. جو لوگ سفارشوں پہ موجود ہیں جنہوں نے کافی عرصے نہیں, ایک میری بات سنتے جائیں. دیکھیں ایک میں نسیم بھائی, جو کام تھا وہ تو بیٹھ کے ہی تھا. جو جاب تھی آپ کی, اسی وجہ سے میں نے ریزائن کر دیا تھا کہ میں نے کافی عرصے لیکن لگا تھا, کافی ٹائم آپ نے جاب کی تھی, میں خیال ہے سال 2 سال. میں نے تقریباً 1.25 سال وہاں کیا تھا, 2 سال کا میرا تھا. لیکن ساجد نے جیسے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ نسیم راجپوت کے میں اپنے آپ کو ویسٹ کر رہا ہوں, مطلب مجھ سے وہ کام نہیں دیا جا رہا جو میں اپنے ملک کو دے سکتا ہوں. بیکاز دیکھیے آج کی تاریخ میں ہمارا ٹائم لینا نہیں ہے ملک سے, ملک کو واپس لوٹانا ہے. اسی کے اس ملک نے جو ہمیں نام, عزت, دولت, شہرت دی ہے, دولت تو اتنی ہے کہ اللہ کی وجہ سے 2 وقت کی عزت کی روٹی ہم کھاتے ہیں, وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جو شہرت ملی ہے, محسن خان, عمران خان, جاوید میانداز, ظہیر عباس اور بڑے نام ہیں, ساجد ہے, یہ لوگ سب انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے میں ہیں. یہ پاکستان کی وجہ سے عزت ملی ہے. ہم جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے بعد پاکستان کی وجہ سے وہ ہیں, تو ہمیں پاکستان کا پے بیک ٹائم ہے. اور ابھی جیسے ساجد نے ایک بات کہی کہ کیا کس طرح سے جاب, کیا انٹرنیشنل لیول پہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل. میں ایک بات یہاں کہتا جاؤں ضرور اپنے ناظرین کے لیے, اپنے جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور ایک میں اس کو بڑی نعمت سمجھتا ہوں. لوگ بڑی اچھی بات مجھے کہے کہ لوگ ماں باپ, بھائی بہن, قریبی لوگ تو دعائیں دیتے ہیں, لیکن جو آپ کو نہیں جانتا وہ دعا دے دینا, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں, وہ دعا ہے. اور یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں گا نیکی سے, ایمانداری سے کام کروں گا. ہاں بنی گال کیوں نہیں گیا, آپ کو پتہ ہے کارٹون چھپے تھے, کارٹون نہیں سنے, خود مس کر رہا تھا, آپ نظر نہیں آ رہے وہاں پہ, کارٹون چھپے تھے بعد میں کہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں جاب. میں جاب نہیں مانگتا کبھی کسی سے, جاب صرف اس سے مانگتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ سے, وسیلہ وہ میرے لیے پیدا کرتا ہے. عمران جہاں مجھے دیکھے گا, میری ضرورت ہے, عمران خان اب ہمارا وہ پرائم منسٹر ہے, وہ جہاں مجھے دیکھے گا کہ محسن میری, جیسے میں نمبر 3 نمبر 4 کھیلتا تھا, اس نے مجھ سے کہا محسن تم اوپن کرو. میں نے کہا یار کیوں, کہ نہیں مجھے لگتا ہے تم فاسٹ بولرز کو بہتر کھیلتے ہو. اور نصیر راجپوت, ساجد اس بات کو آپ بھی سمجھتے ہیں کرکٹ کو سب کو, کہ اوپنر کے لیے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو نیا بال کھیلنا آنا چاہیے, دوسری بات دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے تیز بولنگ سے. تو اس نے کہا ایک تو تم ڈرتے نہیں ہو اور تم نیا بال اچھا کھیلتے ہو, جب بھی نمبر 3 پہ تمہاری جلدی باری آ جاتی ہے تم اوپن کرو. تو میں نے کہا میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, اور نہیں, اور کہنا نہیں ہوا تو واپس آ جانا. یقین کیجیے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا ہی میچ کھیلا, پہلے میچ میں سینچری. تو اس کو جیسے ساجد نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو پتہ ہے مین ایٹ دا رائٹ پلیس, رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس. تو جہاں مجھے عمران خان یہ کیپٹن تھے, اب وزیر اعظم بن گئے, اس وقت آئی ان کی کام کر گئی تھی کہ آپ فاسٹ بولرز کو اچھا کھیلتے ہیں, انہوں نے اوپن کرا دیا آپ کو.
اب ان کی آئی کیا کام کرتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ نہیں ایک بات یہ کہہ دوں سوری دیکھیے یہ وہ رائٹ پورا چیئرمین کرکٹ بورڈ کو دے گا جو بھی بنتا ہے نو ڈاؤٹ گائیڈنس عمران کی ہوگی، لیکن نسیم راجپوت صرف میں ایک جو بات مین کہنا چاہتا ہوں، میں اسی وہاں نہیں گیا ادھر ملنے کہ مبارکباد میں نے بھجوا دی تھی، اور اس طرح دیکھیے جب آپ اگر مشکل وقت میں میرے ساتھ ہیں نا تو میں آپ کو کبھی نہیں بھولتا، یہ یاد رکھیں، اچھے وقت میں تو سب آ جاتے ہیں جیسے کہ پہنچ گئے تھے لوگ، لیکن مجھے جو بھی جاب ملے گی جس طرح سے ملے گی میں دیکھوں گا، اگر میرا دل سے میں وہ کرنا چاہتا ہوں میں پوری ایمانداری سے کروں گا، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمیں واپس لوٹانے کا ٹائم ہے پاکستان کے لیے، جس طرح بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ بالکل پاکستان کی خدمت کرنی ہے، سب کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان کی 18 پروبیبلز کا اعلان کر دیا گیا۔ آج جو ایشیا کپ کا کیمپ لگے گا 3 سے 10 ستمبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آل آؤٹ جانا ہوگا، جس شعبے میں بھی آپ نے پرفارم کرنا ہے، تو اگر آل آؤٹ نہیں جائیں گے تو پھر اس طریقے کی پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ محسن حسن خان صاحب نے زندگی آل آؤٹ جاتے ہوئے گزاری، جو آج ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہے، اور ہمیشہ پرفارمنس ان کی پھر زبردست رہی۔ ساجد خان صاحب وہ تو آل آؤٹ ہی جاتے ہیں۔ ساجد خان صاحب اگر میں بات کرتا ہوں 18 پروبیبلز کا آج جو اعلان کیا گیا، اس میں عماد وسیم آ گئے، نواز آلریڈی کھیل رہے تھے، عماد کریبین لیگ میں موجود تھے، کیا نواز کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی؟ دیکھیں نواز بہت اچھے بہتر آل راؤنڈر ہیں، عماد وسیم کو بہت موقع ملے مگر اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکے، مگر یقینی طور پر لابی ایک بہت امپورٹنٹ بندے ہیں، اسلام آباد کے صدر ان کی بیٹے ہیں کہتے ہیں، اور جس طرح ان کو کراچی کنگ کا کپتان بنایا اور جو ان کی کارکردگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھی، جس طرح وہ ویسٹ انڈیز میں لیگ کھیل رہے تھے اور ڈائریکٹ ان کو بلا کے کیمپ میں سلیکٹ کیا اور اس کو ٹیم میں شامل کر لیا۔ باہر کہنے کا مقصد یہ ہے، آج بھی ایک نظر سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز گزری، کامران اکمل صاحب کا بیان بڑا افسوس سے کہنا پڑے گا، ان کو بیان دینے کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے بیان دے اور کوچ اور کپتان کو کرٹیسائز نہ کرے، اس ٹیم کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے یہ کوچ اور کپتان کو کرٹیسائز کہاں کیا انہوں نے تو پاکستان کی سسٹم کی بات کی کہ میں اتنا پرفارم کر رہا ہوں، اتنے گئے چھوڑنے کے بعد بھی وہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، بات ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کپتان نے محسن بھائی بیٹھے میں بہت بہتر جانتے ہیں، آئی بہت پیاری ہے، سرفراز نے 2 سال میں اس ٹیم کو کہاں کھڑا کیا، اور جو لڑکوں نے کارکردگی دکھائی ہے نا، دیکھیں یہ پاکستان کے سچے پاکستانی پلیئر ہے، سچا پاکستان کا کیپٹن ہے، مگر بڑا دکھ ہوا کامران اکمل صاحب کی اس بیان کو دیکھتے ہوئے، ان کو جب موقع ملے، عمر اکمل کو موقع ملے، جب سرفراز کے سامنے گیونگ گلوز ان کو اتار لیے، اس کو ڈراتے تھے یہ لوگ آسٹریلیا میں جانے کے بعد میرے بھائی کو کھلائیں گے تو میں کھیلوں گا، اس طرح کی کرکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ محسن حسن خان صاحب دیکھیں سرفراز کی جو پرفارمنس ہے، اب سرفراز کو تو ہٹا ہی نہیں سکتے نا، سرفراز نے ٹیم آپ کی کہاں سے کہاں پہنچا دی، جو پروسیس اس نے سرفراز نے ایز اے لیڈر، اور جس طرح ینگ ٹیم تھی، ینگسٹرز کو کھڑا کر دیا، لیکن کامران ہر سیزن میں 1000 رنز اسکور کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان ایک ہی ٹور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو کچھ ایکوموڈیٹ کریں نا ان کھلاڑیوں کو۔ انشاءاللہ ہو گیا، اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کرکٹ بورڈ میں کہ سسٹم میں بہت بہتری آئے گی۔ سب سے پہلے بات تو میں یہ کہہ دوں نسیم راجپوت، اب آپ کرکٹ بورڈ میں آپ میرٹ پہ لوگوں کو دیکھیں گے، جو جس جگہ کے لیے حقدار ہے وہ آئے گا، ٹینٹڈ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے کرکٹ میں نہیں بلکہ پاکستان کے کسی بھی شعبے میں، اور اگر بائی مسٹیک کوئی لگ گیا ہٹا دیا جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پھر آپ کے خیال میں چیئرمین سلیکشن کمیٹی انضمام الحق صاحب، جن کا نام کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آتا رہا، آپ ان کو ماضی آگے نہیں دیکھ رہے، آپ وسیم اکرم صاحب جو کہتے ہیں کہ عمران خان میرے بہترین دوست ہیں، آپ ان کو کہیں بھی نہیں دیکھ رہے، جو میں جسٹس قیوم کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس میڈیا رپورٹس کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ اکثر ٹینٹڈ کہتے رہے ان تمام پلیئرز کی، اگر نہیں آپ بھی ہم سب کہتے رہے ہاں جی، بیکاز رپورٹ یہ کہتی ہے، رپورٹ کے مطابق۔ اور دیکھیے جہاں تک میں نے آپ سے کہا نا عمران خان کا جہاں تک سوال ہے، دوستی یاری گراؤنڈ سے باہر، گراؤنڈ پہ دوستی یاری نہیں، اور میں آئی بی شاکڈ، ویری سرپرائزنگلی شاکڈ کہ اگر ایسا کوئی ڈیسیشن عمران خان لیتے، اسی کہ عمران خان نے ہمیشہ بلیو کیا ہے کہ میرٹ میں اور صفائی میں، اور آپ کو پتہ ہے جس مشن پہ وہ آیا ہے، میں ایک تو مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ کراچی سے دیکھے وہ خیبر تک سوچ رہا ہے، وہ صرف پنجاب کا یا سندھ کا یا بلوچستان کا یا کے پی کا نہیں سوچ رہا، وہ پاکستان کا سوچ رہا ہے، یہ ہے صحیح لیڈر، اور نیک نیتی سے سوچ رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، پورے پاکستان کا نہیں سوچتے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ان کے عمل تھے اس سے نہیں لگا، لیکن یہاں آپ نوٹ کریں گے
کہ آپ دیکھیں گے فرام اس کارنر سے لے کے آخری کارنر تک ہر جگہ کو خاص طور پہ جو لوگ ڈپریسڈ لوگ تھے جن کو پورا ان کا حق نہیں مل رہا تھا انشاءاللہ ان کو ملے گا. اور جیسے اب جو بھی جس کو بھی چیئرمین لگاتے ہیں کرکٹ بورڈ کا اس کے عمران کو انسٹرکشنز ہوں گے کہ آپ کو ہر جو اپوائنٹمنٹس کرنی ہے وہ میرٹ کے اوپر کرنی ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل اگر کوئی ٹینٹڈ پلیئر ہوا تو آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں نسیم راجپوت میرے حساب سے تو میں جتنا میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ٹینٹڈ کرکٹ کے اس میں نہیں کسی بھی شعبے میں آپ کو نہیں ملے گا. اور اگر کوئی غلطی جو محسن بھائی کی جو بات لوگ غلط کوڈ کر دیتے ہیں نا, دیکھیں محسن بھائی کے سب ساتھ کھیلے ہوئے اور محسن بھائی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں محسن بھائی کسی کے لیے پلیئروں کے لیے کبھی ایسی بات نہیں کہتے. ٹینٹڈ کی جو بات ہوتی ہے غلط کوڈ کر دیتے ہیں محسن بھائی کے نام سے, مگر یہ جو بات جو محسن بھائی کہہ رہے ہیں انہوں نے خود جو کرکٹ کھیلی ہے پاکستان کے لیے دل سے کھیلی ہے, پیسے کے لیے نہیں بھاگے. اور ٹینٹڈ کھلاڑی یہ نہیں اور ٹینٹڈ آفیشل بھی نہیں ہوں گے. آج پاکستان سپر لیگ جو 3rd ایڈیشن ہو گیا اس کو آڈٹ نہیں ہو رہا. پاکستان کرکٹ بورڈ میں 800 سے 900 کے قریب ملازم ہیں. جو پاکستان سپر لیگ میں جو ایک صوبے سے زیادہ لوگ جو 100 لوگ میڈیا والے جاتے تھے دوستیاں نبھاتی تھی, اس طرح کی دھاندلیاں نہیں ہوں گی, میرٹ پہ لوگ جائیں گے انشاءاللہ ایسا ہو اللہ کرے. وہ صاحب کیونکہ ختم کریں گے 2-4 چیزیں میں تیزی سے آپ کے ساتھ ایک چیز بس ایک سینٹنس میں ختم کر لوں. مجھے کسی پلیئر سے کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. اس میں سے 3-4 پلیئرز میری شادی پہ انوائٹڈ تھے جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ والا چکر ہے, یہ پرابلم ہے. جب مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بھائی اس میں بھی یہ ہے, یہ پرابلم ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ میں کام نہیں کر سکتے. تو میں کہہ رہا ہوں پرسنل مجھے کسی سے کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ شادی میں نہیں بلاتے انہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شادی میں کیا میں ان سے بات نہیں کرتا, اس لیے کہ دیکھیے میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں نسیم راجپوت کہ اگر کوئی مائی کا لال بھی ہونا وہ پاکستان کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے. پلے فار پاکستان. اچھا مجھے تو وہ تو آپ کا کلوزنگ میں ہوتا ہے نا, وہ تو ہم کلوزنگ میں لیں گے. محسن بھائی 2-3 چیزیں, وراٹ کوہلی نہیں ہے ایشیا کپ میں تو کوئی فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے یا کوئی سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ان کے ہونے سے جو لڑائی لڑتا پاکستان شاید کچھ ہمارے مورال میں فرق آتا ہے؟ نسیم راجپوت 2 چیزیں آپ نے انٹروڈکشن میں, ایک تو یہ اور جو آپ نے کہا تھا میڈل نہیں لے سکے ہم, مطلب مجھے افسوس ہوا تھا کہ دیکھیے ہم گولڈ میڈل کی بات نہیں کر رہے ہیں, کسی بھی میڈل کی بات کر رہے ہیں. اور وراٹ کوہلی کا جہاں تک ہونا نہ ہونا وہ ڈرپوک پلیئر نہیں ہے, وہ بہت گریٹ پلیئر ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ کسی سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کا بورڈ ڈر گیا کہ بھئی کم از کم کوئی فیس سیونگ کا راستہ رکھے. نہیں کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہوگا. میں لیکن میں اپنی ٹیم کے لیے کہوں گا دیکھیے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر اور میرٹ پہ جب آتی ہے نا چیز تو یقین کیجئے میں نے بہت کم ملک دیکھے دنیا میں, شاید مشکل سے اکا دکا جہاں اتنا ٹیلنٹ ہوگا. یہ ہمارے لڑکے بہت اچھے ہیں, یہ دنیا کی کسی ٹیم کو کہیں بھی ہرا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون کہاں نہیں کھیل رہا ہے, کون آ رہا ہے کون نہیں. ہم جیتیں گے. آج کل ویسے فارمر کیپٹن رمیز راجہ صاحب کے کئی سارے اسٹیٹمنٹ سامنے. آج ان کا میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کا فوکس ریجنل کرکٹ پر ہوگا. تو میں صرف یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ ہاکی کے کھلاڑیوں کے پاس آلریڈی جاب نہیں ہے, پتہ چلا کہ کھلاڑی سامنے نہیں آ رہا. اگر ہم ڈپارٹمنٹل سپورٹس ختم کر دیں گے, کئی سارے لوگ اپنی ٹیمیں بند کر چکے ہیں کرکٹ کے علاوہ, تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے میں کوئکلی جواب دوں گا, ٹائم کم ہے, لیکن بہت آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. عمران خان زندگی بھر دیکھیے اس نے آ کے ایک اور وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کو جاب لیس نہیں رہوں, میں جابس دوں گا, میں جابس کریٹ کروں گا. تو جاب والے کو کبھی وہ نہیں ہٹائے گا. اگر وہ دیکھے گا کہ اسے ریجنل کرکٹ کی ٹیمز کے لیے زبردست سپانسرز مل رہے ہیں کہ لڑکوں کی وہ اس طرح سے ان کی سیلری ملتے رہیں جیسے انگلینڈ میں ہوتا ہے, جیسے آسٹریلیا میں ہوتا ہے, جیسے نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے, تو اگر اسے سپانسرز جب تک نہیں ملیں گے وہ ڈپارٹمنٹس کبھی بھی نہیں ختم کرے گا. اور ڈپارٹمنٹس کے لیے میں یہاں کہتا جاؤں, سارے ڈپارٹمنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں, انہوں نے زبردست سروس کی ہے پاکستان کرکٹ کی, جو لڑکوں کو جابز دی ہیں. لیکن عمران خان کا جہاں تک میں بتا رہا ہوں زندگی بھر جب تک اسے سپانسرز نہیں ملیں گے وہ کبھی بھی ڈپارٹمنٹس کو وہ نہیں کرے گا. اور ڈپارٹمنٹس کو وہ بہت ان کی عزت کرتا ہے کہ اس نے لڑکوں کو بہت سپورٹ کیا. تو یہ مت سوچیے کہ کرکٹرز کو جاب لیس چھوڑ دے گا. اسپانسرز ملیں گے, جیسے پی ایس ایل میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا زبردست اسپانسرشپ ہے. اسی طرح اگر ڈپارٹمنٹس اگر ہٹے, اگر کا میں ورڈ بڑا اگر یوز کر رہا ہوں, تو اسپانسرز جو ہوں گے
اب ہم جب کھیلتے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریجنز کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, آپ دوسرے لفظوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح کیوں سے کریں گے sponsor- وہ؟ نہیں میرا سوال یہ کہ کیوں کریں گے, ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس میں کیا مائلیج مل رہی ہے؟ بھائی اب ڈپارٹمنٹ پی ایس ایل میں اور پھر وہ جو لڑائی ہوگی ڈپارٹمنٹ اور ریجن کی کہ میرا لڑکا کھیلے گا, اس کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ اچھا میں پی ایس ایل میں کون سے ڈپارٹمنٹ سپورٹ کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا نا. لیکن اسپانسرز ہوتے ہیں, ان کا عمل دخل نہیں ہوتا. پرائیویٹ اسپانسر ہے نا. تو اس طرح پاکستان میں اتنے زبردست اسپانسرز ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے نسیم راجپوت, جیسے گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. جس دن ان کو بھروسہ ہو گیا کہ ہمارا پیسہ صحیح استعمال ہو رہا ہے, لڑکے کو بنانے میں ہو رہا ہے, ٹیم کو بنانے میں ہو رہا ہے, شہر کو اٹھانے میں ہو رہا ہے. ہم جب کرکٹ کھیل رہے تھے کراچی لاہور کا, ساجد کو یاد, کراچی لاہور کا جب میچ ہوتا تھا, چاہے لاہور چاہے کراچی, پیکڈ اسٹیڈیم ہوتا تھا, بیکاز اس میں ایموشنز آ جاتے تھے. عمران اس پہ بات کر رہا ہے. ساجد بھائی مجھے تیسری مرتبہ کال ہوئی کہ اب سر پروگرام جو کا محسن ٹائم ہو بھائی سے گیا. ہم بات محسن کر بھائی رہے ہیں آئے تو پتہ نہیں ڈپارٹمنٹ چلا. کی جی جو کرکٹ ہے نا, جو ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ہے اس کا چام ہی الگ. جب محسن بھائی پی آئی سے کھیلتے تھے, ہم حبیب بہن سے کھیلتے, ہم پی آئی سے. مگر بات یہ ڈپارٹمنٹ سے بڑے لوگوں کا روزگار ہے, لوگوں کے گھر پلتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم آخری بات, اور یہ آپ کا کیمرہ ہے جو آپ کلوزنگ کرتے ہیں. جی دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونٹ پلے وتھ پاکستان, پلے فار پاکستان. پاکستان کے ساتھ مت کھیلو, پاکستان کے لیے کھیلو. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے کہ جو نیک نیتی سے پاکستان کی بہتری چاہتا ہے. اللہ کی رحمت سب سے پہلے, ہم سب کا ساتھ مل کے کراچی سے لے کے خیبر تک ہر پاکستانی نے سوچنا ہے کہ وہ لیڈر ہے اس ملک کا. سب نے ایک طرح سے محنت کرنی ہے. اب دیکھیے گا پاکستان دنیا کا ون آف دا بیسٹ کنٹری بنے گا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ گریٹ محسن حسن خان صاحب, تھینک یو ویری مچ ساجد خان صاحب. آپ آل آؤٹ کا حصہ بنے, آل آؤٹ جانا ہوگا جس طرح محسن صاحب نے بات کی. اگر کامیابیاں حاصل کرنی ہے, اور پلے فار پاکستان ڈونٹ پلے وتھ پاکستان جو ان کا ایک سلوگن ہے, وہ اب سب کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. نسیم راجپوت آل آؤٹ کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت. اللہ نگہبان.